أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، پیارے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے سابقہ جمعہ میں غیبت کی خطرناکی اور غیبت کرنے سے اس کا کیا برا انجام ہوتا ہے، اس کے تعلق سے میں نے خطاب کیا تھا۔ محترم حاضرین جمعہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بندہ کسی دوسرے بندے کے بارے میں اس کے پیٹھ کے پیچھے غائبانہ طور پر جب وہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے باتیں کرنا شرعی عذر کے بنا پر جائز ہے۔ اس کے کنڈیشنز کیا ہیں، وہ کون سے سچویشن ہیں، وہ کون سی کیفیت ہے، وہ کون سے لمحات ہیں جس میں ہم دوسرے کی غیبت کر سکتے ہیں، وہ کون سے لمحات ہیں جس میں ہم دوسروں کی غیبت کر سکتے ہیں، یعنی ایک آدمی کے بارے میں اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں، غیبت کی جا سکتی ہے۔ جائز صورتیں کیا ہیں، شریعت کے نظر میں غیبت کی جائز صورتیں کیا ہیں، اس کے تعلق سے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارو، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور جب تم ایک دوسروں سے بات چیت کرتے ہو تو درست بات کرو، ایسی بات کرو جس سے دوسرے آدمی کا فائدہ ہو، نفع بخش بات ہو۔ ایسی بات نہ کرو جس میں ذو معنی پایا جائے، ڈبل میننگ پایا جائے۔ ایسی بات نہ کرو جس میں کسی کی غیبت ہو، ایسی بات نہ کرو جس میں کسی دوسرے کی چغل خوری ہو، ایسی بات نہ کرو جس میں کذب بیانی ہو، جو بات جھوٹی ہو، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ ایسی بات نہ کرو جس کی وجہ سے دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچتا ہو۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اے مومنو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارو، اور جب تم بات کرتے ہو تو اچھی بات کرو، بھلی بات کرو، نفع بخش بات کرو، دوسروں کے لیے خیر خواہ بنو۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، شرعی نقطہ نظر سے وہ کون سی صورتیں ہیں، وہ کون سی حالات ہیں جس میں ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے اس کی بات کرنا، اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا، غیبت کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کنڈیشن ہے، جو صورت ہے جس میں بندہ دوسروں کے پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں بیان کر سکتا ہے، اس کی غیبت کرنا جائز ہے، سب سے پہلی جو صورت ہے وہ ہے التظلم، یعنی بندے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کے بارے میں بیان کرتا ہے جس بندے کا ظلم اس کے اوپر ہو رہا ہے، جو بندہ اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں بیان کرنا یہ غیبت نہیں کہلائے گا۔
यानी कोई बंदा आप पर जुल्म करता है, आप बेगुनाह हैं, आप बेकसूर हैं, आप मजलूम हैं, और कोई बंदा आप पर जुल्म कर रहा है, तो ऐसी सूरत में जो कादी हैं या जिनके हाथ में अदल इंसाफ का पैमाना है, जो मुंसिफ हैं, जो इंसाफ करने वाले हैं, मिसाल के तौर पे पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करवाना या सिविल कोर्ट में जाके उसके बारे में पिटीशन रखना, हाई कोर्ट में जाके अपने जुल्म के खिलाफ बात को आगे बढ़ाना, उसके बारे में केस रखना, ये जायज़ सूरत है। क्यों? आप उसके बारे में नहीं बयान करेंगे दूसरे के सामने तो जुल्म करता रहेगा। उसके जुल्म से बचने के लिए, उसकी तशद्दुद और सख्तियाँ जो हैं उससे बचने के लिए आप पुलिस का सहारा लेते हैं, कोर्ट का सहारा लेते हैं, वकील साहब का सहारा लेते हैं, जज साहिबान का सहारा लेते हैं, ताकि उस बंदे के जुल्म से आपकी हिफाजत हो सके। तो जुल्म से हिफाजत के लिए, किसी के जुल्म और जबर से बचने के लिए, इंसाफ के खातिर उसके बारे में उसके पीठ के पीछे पुलिस स्टेशन में बयान करना या कोर्ट के सामने इंसाफ हासिल करने के लिए बयान करना, ये गीबत नहीं कहलाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल क़ौलि इल्ला मा ज़ुलिम। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुरी बात को पसंद नहीं करता है। बंदा कोई बात बोले और उसमें किज़्ब बयानी हो, झूठी बात हो, धोखे की बात हो, जो हकीकत पर मबनी ना हो, तो ऐसी बातों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं फरमाता। मगर अगर कोई जुल्म से बचने के लिए बयान करता है, उसके जुल्म से बचने के लिए उसके बारे में दूसरे के पास बयान करता है, तो कोई मसला नहीं। तो मोहतरम हाजरीन, पता चला कि किसी के बारे में हम उसके पीठ के पीछे जाके बयान करते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाते हैं या कोर्ट में जाके मुंसिफ जो जज हैं उसके सामने बयान करते हैं, वकील साहब को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा जुल्म हुआ, या माशरे में फ़लाँ आदमी बहुत जुल्म व सितम ढा रहा है, उसके जुल्म से बचने के लिए आप जो बयानी देते हैं, उसके बारे में बयान करते हैं, ये गीबत नहीं कहलाएगी। इसी तरीके से वो जायज़ सूरत जहाँ गीबत करना जायज़ है, यानी एक आदमी के पीठ के पीछे उसके बारे में बयान करना जायज़ है। दूसरी सूरत जो जायज़ सूरत है वो है अल इस्तिआनतु अला तग़यीरिल मुनकर, इज़ालतुल मुनकर, कि आपका मकसद ये है कि वो बंदा जिसके बारे में मैं 4 लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ, तो उसके वजह से उसके अंदर जो बुराई मौजूद है उसको किस तरीके से दूर किया जाए, उसके मशवरे के खातिर, उसकी खैर खाही के खातिर, यानी उसके अंदर जो मुनकर पाया जाता है, उसके अंदर जो बुराई पाई जाती है, उसको किस तरीके से दूर किया जाए, उस बच्चे को जहन्नम की आग से किस तरीके से रोका जाए, उस नौजवान बच्चे को, उस नौजवान लड़के को जो जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है, बुराइयों में मुलव्विस है, गुनहगार होता जा रहा है, उस लड़के को कैसे बचाया जाए। 4 लोगों के सामने उस नौजवान के ताल्लुक़ से आप उसकी बुराई बयान करते हैं और मशवरा करते हैं कि किसी भी तरीके से उस नौजवान को जहन्नम की आग से बचाना है, उसकी इस्लाह करनी है। तो इस इस्लाह के गर्ज से उसके अंदर जो बुराई है उसको दूर करने के लिए 4 लोगों में आप मशवरा करते हैं कि देखो भाई, फला बंदा रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही जा रहा है, अब उसके अंदर सुधार लानी है, क्या करेंगे। तो इसलिए उसकी इस्लाह की नीयत से
उस मुनकर के इजाले की नीयत से उसको दूर करने के लिए, उस बुराई को दूर करने के लिए, उसके अंदर से उस बुराई को ख़त्म करने के लिए उसके बारे में आप 4 लोगों में मशवरा करते हैं, या इमाम साहब को या हज़रत को या मौलाना को या उस गांव का जो काजी है उसके पास वो मसला ले जाते हैं, तो ये गीबत नहीं कहलाएगा। क्यों? आपका मकसद क्या है? उस बंदे के अंदर जो मुनकरात पाया जाता है, जो बुराई पाई जाती है, उसको दूर करना, उसकी इस्लाह करना, उस नीयत से आप उसके बारे में बयान कर रहे हैं। उसको आप जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश में हैं, आप उसको जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र कर रहे हैं। इस नीयत से उसके बारे में उस गांव के जो इमाम साहब हैं या जो काजी साहब हैं उसके पास जाके उसके बारे में बयान करना, ये गीबत नहीं कहलाएगा। जिस तरीके से आपका बेटा है, आप बार बार नमाज की पाबंदी की ताकीद करते हैं, लेकिन आपकी बात को आपका बेटा सुनता नहीं, आपकी बात की केयर नहीं करता है आपका बेटा। आप अपने बेटे की शिकायत आप अपने इमाम साहब के पास या गांव का जो काजी है उसके पास या रिश्तेदार जो आपके बेटे को मनवा सकते हैं, या आपका बेटा उस रिश्तेदार की बात को सुनता है, उसके पास उसकी बुराई बयान करना कि देखो मेरा बेटा बिगड़ चुका है, बेनमाजी होता जा रहा है और बहुत सारे गुनाहों का शिकार होता जा रहा है, आप किसी भी तरीके से उसे नसीहत कीजिए, उसके अंदर सुधार लाइए। इस नियत से आप इमाम साहब के पास, काजी साहब के पास या उस रिश्तेदार के पास जिसकी बात वो बेटा सुनता है उसके पास जाके उसके पीठ के पीछे बयान करते हैं कि वो बेनमाजी है, उसको किसी भी तरीके से उसके अंदर सुधार लाइए, तो फिर ये क्या होगा? गीबत नहीं कहलाएगा। क्यों? आपका मकसद क्या है? आपके बेटे के अंदर जो बुराई पाई जाती है बेनमाजी की, उसको नमाजी बनाना चाहते हैं। आपका बेटा शराबी है तो इमाम साहब के ज़रिए उसको सुधारना चाहते हैं। आपका बेटा जुआ खेलता है, वो रिश्तेदार जिसकी बात आपका बेटा सुनता है उसके पास जाके मशवरा करते हैं कि किसी भी तरीके से आप मेरे बेटे को समझाइए, आपका बेटा आपकी बात मेरा बेटा मानता है। इस तरीके से आपके बेटे के ताल्लुक से आप दूसरों के सामने बयान करेंगे इस्लाह की नीयत के गर्ज से, तो फिर ये गीबत नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से वो जायज़ सूरत, वो जायज़ कंडीशन जिस कंडीशन में आप गीबत कर सकते हैं, गीबत करना जायज़ है, वो है अल इस्तिफ्ता, यानी फतवा हासिल करने की नीयत से किसी के बारे में किसी काजी साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास, इमाम साहब के पास आके शरई जो दलाइल है उसकी रोशनी में उसका हुक्म मालूम करना, ये नीयत है आपकी। आप आके बयान करते हैं कि मैंने फला आदमी को देखा है कि वो ऐसा काम कर रहा था, अब मुझे उसका इल्म नहीं है, ऐ इमाम साहब आप बताइए कि ये शरई नुक्ते नज़र से सही है या गलत है। आप वहाँ जो कुछ हुआ है सारा माजरा बयान कर देते हैं कि ऐसा है वाक़या। उस बंदे के ताल्लुक़ से इमाम साहब पूछते हैं कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बंदा क्यों किया है ऐसा, ये मामला क्यों हुआ है, सारी चीज़ की तलाशी लेते हैं, तफ्तीश करते हैं ताकि सही हुक्म लगाया जा सके, सही फतवा दे सके। तो उस गर्ज से इमाम साहब जो ज़्यादा उसके बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो बंदा जो तफसीली बयान करता है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है, कुरान और हदीस के रोशनी में क्या ये कर सकते हैं, तो उस बंदे के बारे में, उस वाक़ये के सिलसिले में जो भी चीज़ आप उसके पीठ के पीछे बयान करते हैं, आपका मकसद है फतवा हासिल करना, हुक्म शरई मालूम करना, तो ये गीबत नहीं कहलाएगा। मोहतरम हाज़रीन, मिसाल के तौर पर इसके बारे में बहुत सारे दलाइल हैं, एक दो दलील देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली दलील, एक सहाबी आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके सवाल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ख़ुदकुशी कर चुकी और इंतकाल कर चुकी है, क्या मैं उसके जानिब से सदका खैरात कर सकता हूँ? मेरी माँ ख़ुदकुशी कर चुकी, मर चुकी, इंतकाल कर चुकी है, वो उसके ताल्लुक़ से मैं सदका और खैरात कर सकता हूँ क्या? यहाँ क्या है, उसके माँ के ताल्लुक़ से, उसकी माँ वहाँ मौजूद नहीं है ना, माँ के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बयान कर रहा है। पीठ के पीछे हुआ ना, माँ तो वहाँ मौजूद नहीं है, उसके ताल्लुक़ से, और क्या है, बुराई है, ख़ुदकुशी, हराम काम, ठीक है।
اب ماں کے تعلق سے بیان کر رہا ہے کہ اس کے تعلق سے کیا میں اس کے انتقال کے بعد صدقہ و خیرات کر سکتا ہوں؟ یہ فتویٰ حاصل کرنے کی نیت سے وہ اپنے ماں کے تعلق سے ان کی غیر موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو میرے شوہر ہیں کنجوس آدمی، کماتے تو ہیں لیکن زیادہ اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتے، زندگی بسر کرنے کے لیے جو اخراجات ہیں اس اخراجات کے لیے بھی وہ صحیح سے مجھے پیسہ نہیں دیتے، صحیح سے مال میرے اوپر صرف نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے۔ کیا میں ان کی غیر موجودگی میں ان کے مال سے کچھ چیز ان کے اجازت کے بغیر اٹھا سکتی ہوں؟ ان کے مال میں سے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مال میں سے جو مال میرے اوپر وہ خرچ نہیں کرتے ہیں اور مجھے اور میرے اولاد کو زندگی گزارنا مشکل ہے، تو کیا میں ان کے اجازت کے بغیر ان کے غیر موجودگی میں ان کے مال سے خرچ کر سکتی ہوں؟ ان کے مال میں سے کچھ حصہ لے سکتی ہوں تاکہ اپنا زندگی گزار سکوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہندہ رضی اللہ عنہا آ کے سوال کرتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہاں ابو سفیان رضی اللہ عنہ موجود نہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر مال خرچ نہیں کرتے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے شرعی حکم حاصل کرنا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر میں اس کا مال خرچ کر سکتی ہوں یا نہیں، یہ فتویٰ حاصل کرنا ہے، تو اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ تو فتویٰ حاصل کرنے کی نیت سے کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں امام صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، قاضی صاحب کے پاس شرعی حکم جاننے کے لیے اس غرض سے آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرتے ہیں تو وہ برائی غیبت نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ کا مقصد شرعی حکم فتویٰ حاصل کرنا ہے، فتویٰ حاصل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور ایک چیز اور ایک صورت، جس صورت میں کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی ہم بیان کر سکتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں کو اس کی شر سے بچایا جائے، اس آدمی کے اندر جو شر ہے، برائی ہے، اس سے مسلمانوں کو بچایا جائے اور مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی ہو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت کی جائے اور اس آدمی کے شر سے بچاتے ہوئے دوسرے کے حق میں خیر خواہ اچھی نصیحت کرنے کے غرض سے ہم دوسروں کے تعلق سے اس کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت نہیں کہلائے گا۔ تحذیر المسلمین من الشر و نصیحتهم، کہ کسی آدمی کے اندر جو برائی، جو شر پایا جاتا ہے اس سے ہم مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بننا چاہتے ہیں، نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اس غرض سے اس بندے کے اندر جو برائی موجود ہے اس کو بیان کرنا اس کے پیٹھ کے پیچھے، یہ غیبت نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ دوسرے بندے کے تعلق سے اس کے سوسائٹی میں، وہ جہاں رہتا ہے، جس اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، اس کے اڑوس پڑوس میں جا کے جانکاری حاصل کرتا، انویسٹیگیٹ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے سے یہ بزنس پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے تعلق سے جانتا نہیں ہے کہ میرا پارٹنرشپ کیسا ہے، میں پارٹنرشپ کرنے والا ہوں بزنس میں، یہ میرا پارٹنر کیسا ہے اس کی جانکاری نہیں ہے۔ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے اڑوس پڑوس میں جا کے پوچھتا ہے کہ اس بندے کی جو ماضی ہے، اس کا جو پاسٹ ہے، اس میں کہیں یہ کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کہیں فراڈ کی کیسز تو نہیں ہے، کہیں کسی کے ساتھ چیٹنگ کا معاملہ تو نہیں کیا۔ تو اس غرض سے اڑوس پڑوس میں جا کے جب پوچھ تاچھ کرتا ہے تو اڑوس پڑوس والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر واقعی معنی میں جس کے تعلق سے
وہ بندہ پوچھ رہا ہے آ کے کہ تمہارا وہ آدمی جو تمہارے اڑوس پڑوس میں تمہارے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کیا اس کے اندر دھوکہ دہی، فراڈ، چیٹنگ کرنے کی کوئی خصلت پائی جاتی ہے کیا، کوئی برائی ہے کیا؟ جب اس کے بارے میں ہسٹری پوچھتا ہے تو اڑوس پڑوس والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بندے کی خیر خواہی کی نیت سے، اس بندے کے لیے خیر خواہ ہونے کی نیت سے، اور اس بندے کو اس بندے کی برائی اور شر سے بچانے کے غرض سے اس بندے کے اندر جو فراڈ یا چیٹنگ کی جو عادت ہے اس کی خصلت بیان کرنا ضروری ہے، اس کی خصلت بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ غیبت نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ جب آپ اس کی جو ڈیٹا ہے، جو ماضی میں وہ کام کیا ہے، گزرا ہوا زمانہ جتنا بھی ہے اس میں جو فراڈ کیا ہے، چیٹنگ کا کام کیا ہے، بزنس لین دین میں، بزنس ٹرانزیکشن میں کن لوگوں کو وہ ڈبایا ہے، دھوکہ دیا ہے، وہ ساری چیزیں، سارا ماجرا واقعہ آپ اس کے سامنے بیان کر دیں گے تو اس کے لیے خیر خواہی ہوگی اور یہ پارٹنرشپ کرنے سے رک جائے گا اور اس کی مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اس نیت سے اس بندے کے اندر جو برائی خصلت ہے اس کو آپ بیان کرتے ہیں تو یہ خیر خواہی ہوگی، غیبت نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر لڑکے والے لڑکی والوں کے تعلق سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے لڑکی والے لڑکے والوں کے تعلق سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پوچھ تاچھ کرتے ہیں اڑوس پڑوس والوں سے کہ کیسے خاندان ہیں، خاندان کی ہسٹری کیا ہے، کیسے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں، اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس خاندان کے اندر یا جو لڑکا یا لڑکی جن کی شادی بیاہ ہونے والی ہے، جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کے بارے میں جب پوچھ تاچھ کرتے ہیں ہم سے، اگر ان کے اندر کوئی برائی، کوئی بری عادت، کوئی خصلت، بری خصلت پائی جاتی ہے جس سے شادی کی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، شادی کے بعد طلاق واقع ہو سکتا ہے، اس بات کو معلوم جانکاری حاصل کرنے کے بعد اس سے پہلے یہ ہے کہ میں پہلے ہی بتا دوں، تو شادی ہونے سے پہلے جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے لڑکے والوں کے تعلق سے لڑکی والے چھان بین کرتے ہیں، اور لڑکی والوں کے تعلق سے لڑکے والے اڑوس پڑوس میں آ کے چھان بین کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، ان کی کیریکٹر کیسی ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے، کیسے اچھے اخلاق، با اخلاق ہیں یا بد اخلاق ہیں، برے لوگ ہیں یا اچھے لوگ ہیں، جب جانکاری حاصل کی جائے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے اندر واقعی اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر ان کی ہسٹری خراب ہے یا ان کی جو خصلت ہے، بری خصلت ان کے اندر پائی جاتی ہے، جو نوجوان لڑکا ہے شرابی ہے، کبابی ہے، بری خصلت پائی جاتی ہیں، بہت ساری برائیاں جنم لے چکی ہیں اس کے اندر، اس کے اندر بہت ساری بد اخلاقی اور بہت ساری اخلاقی بگاڑ پائی جاتی ہیں، شرابی ہے، کبابی ہے، سگریٹ پیتا ہے، اور بہت ساری بد اخلاقی اس کے اندر پائی جاتی ہے، بد خلق ہے وہ، تو اس کی خصلت کو لڑکی والوں کو بتا دینا اچھی بات ہے، کیوں؟ یہ خیر خواہی ہوگی، ایک اچھی نصیحت ہوگی۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے، ان کا شادی ہو جائے گا، شادی ہونے کے بعد طلاق کے واقعات ہوں گے، تو وہ دن دیکھنے سے پہلے وہ نوبت ہی نہ آئے، شادی ہی رک جائے، تو ان کی بری خصلت کو بیان کرنا یہ غیبت نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے لڑکی کے تعلق سے بھی جب لڑکے والے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی بری خصلت پائی جاتی ہے تو آپ کو بیان کر دینا ہے، حقیقت پر مبنی بات کرنا ہے، اتھینٹک بات کرنا ہے، صحیح بات، واقعی جس کی دلیل آپ کے پاس موجود ہو، پروف موجود ہو کہ ایسا ایسا کیا ہے، اور معاشرے والے، سوسائٹی والوں میں بھی مشہور ہو کہ ان کے اندر یہ بری عادت ہے، ایسی بات ہے تو بتا دینی چاہیے، ایسی بات جس سے فیوچر میں ان کا نقصان ہو سکتا ہے، ان کی جو ازدواجی زندگی ہے، میریڈ لائف ہے، اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی بتا دیں تاکہ ان کو مرضی ہے تو شادی کریں گے، نہ اگر مرضی نہیں ہے، رضامندی نہیں ہے تو شادی کرنے سے رک جائیں گے۔ تو یہ خیر خواہی کی نیت سے آپ کسی کے تعلق سے اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا یہ غیبت نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اس کے شر سے، اس کی برائی سے آپ دوسرے مسلمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا آ کر سوال کرتی ہیں، سوال کیا کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے پاس 3 صحابہ آ کر مجھ سے نکاح کرنے کی طلب رکھتے ہیں، مجھ سے 3 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آ کر سوال کرتے ہیں کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو 3 آفر ہے میرے پاس، میں ان میں سے
किस आदमी से शादी करूं जो मेरे लिए बेहतर होगा। एक है अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु और दूसरा है अबू जहम रदी अल्लाह अन्हु और तीसरे हैं उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु। इन तीनों में से किसके साथ मैं शादी करूंगी तो मेरे लिए बेहतर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नसीहत करते हैं, नसीहत के मकसद से, खैर खाही के मकसद से, और जो दूसरे हैं उनके बुराई या शर से बचाने के लिए गर्ज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबा के अंदर जो बुराई पाई जाती है, खसलत, बुरी खसलत पाई जाती है, उसका बयान करते हैं। पहले के बारे में बोलते हैं कि फ़ातिमा सुनो, ये जो अबू सुफियान है ना, ये बहुत गरीब आदमी है, लाचार आदमी है, इसके पास पैसा नहीं है, ये तुम्हें सही से देखभाल तुम्हारा नहीं कर सकता, इससे शादी मत करो, बहुत गरीब आदमी है, लाचार आदमी है, इसके साथ शादी करोगे तो खुश नहीं रह सकते, बेहतर है तुम अबू सुफियान को छोड़ दो। उसके बाद अबू जहम, ये बहुत तेज़ आदमी है, औरतों को मारता है, औरतों को बहुत बुरा भला कहता है, इसकी ज़बान जो है बहुत तेज़ चलती है, इसलिए बेहतर है कि तुम अबू जहम से भी शादी ना करो। हाँ, याद रखो उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं, इनसे शादी कर लो, इनके अंदर खैर खाही है और ये सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, कुरान और हदीस के पाबंद हैं, इनसे तुम शादी कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तो देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान गुर्बत के शिकार हैं, गरीब हैं और जानते हैं कि फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा को वो सही से नहीं रख सकते हैं, मालदारी नहीं है जिसकी वजह से। और दूसरी बात, अबू जहम बहुत तेज़ तर्रार आदमी है, हाँ, ज़बान उसकी तेज़ चलती है, औरतों को बुरा भला ज़्यादा कहता है, हाँ, गुस्सा जल्दी आ जाता है बंदे के अंदर, इसलिए मारपीट करता है औरतों के साथ। इसलिए कहते हैं कि उस फितने से भी बचाते हैं, उस शर से भी बचाते हैं और कहते हैं उसामा बिन ज़ैद से शादी कर लो, वो सुन्नत के पाबंद है, वो तुम्हारे लिए खैर और तुम्हारे लिए खैर होगा, तुम्हारे लिए बरकत का ज़रिया होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ खैर खाही की नीयत से अबू सुफियान और अबू जहम के ताल्लुक़ से उसके पीठ के पीछे उसकी जो बुराई है वो बयान करते थे। क्या है? गीबत नहीं हुआ। और फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु अन्हा उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से शादी कर लेती। तो इसी तरीके से दोस्ती, किसी से दोस्ती करना है, किसी के साथ आपको दोस्ती निभानी है, फ्रेंडशिप करना है, आप उसके ताल्लुक़ से उसका बैकग्राउंड मालूम करते हैं कि बंदा कैसा है, अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, इसके अंदर कोई बुरी खसलत पाई जाती है क्या, उसके ताल्लुक़ से आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, छानबीन करते हैं कि पता चल सके कि जिसके साथ मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ आदमी सही है या गलत है। तो उसके ताल्लुक़ से जब आप दूसरों से पूछते हैं, जब दूसरा आदमी सवाल करता है कि मैं इसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, ये बंदा कैसा है, इसे दोस्ती रखना चाहता हूँ, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपकी उसके अंदर जिसके साथ ये फ्रेंडशिप करना चाहता है कोई बुरी आदत है, कोई बुरी खसलत है, कोई बुराई बयान की जाती है, कोई शर का काम करता है वो जिससे इसको नुकसान हो सकता है, तो वो बेहतर है कि आप कह दें कि फ़लाँ बंदा अच्छा आदमी नहीं, उससे दोस्ती मत करो, उससे दोस्ती मत करो। तो ये सब गीबत नहीं होगा, क्योंकि ये खैर खाही, आप उसके शर से उनको बचाना चाहते हैं, उस नीयत से आप उसके बारे में बयान करते हैं। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अद्दीन व नसीहा, ये जो दीन है ना, ये खैर खाही का नाम, दूसरों के लिए अच्छा चाहना, भला चाहना, भलाई का इरादा करना, दूसरों को शर से बचाने की फ़िक्र करना, दूसरों को नुकसान से बचाने की फ़िक्र करना, ये दीन का हिस्सा। मोहतरम हाज़रीन, इसी तरीके से और एक कंडीशन और एक जायज़ सूरत जहां हम एक दूसरे के बारे में उसके पीठ के पीछे बयान कर सकते हैं, वो गीबत नहीं कहलाएगा, वो गीबत नहीं कहलाएगा। एक है अल-मुजाहिरा बिल-फिस्क, कि कोई बंदा खुल्लम खुल्ला पब्लिकली कोई बुराई का काम करता है, पब्लिकली बुराई का काम करता है, पब्लिक में यानी आवाम में ही वो कबीरा गुनाह करता है, कबीरा गुनाह में मुलव्विस हो जाता है और उसके अंदर शर्म व हया नाम की कोई चीज़ नहीं। अब उसके अंदर जो बुराई पाई जाती है, आवाम में आम है उसकी बुराई, उसको उस बुराई से रोकने के लिए आप चार लोगों को बिठा के, या जो मस्जिद वाले हैं या इस्लाहुल मुस्लिमीन की जो कमेटी होती हैं, जो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम करते हैं, जो दावत व तबलीग और इस्लाह का काम करते हैं, ऐसी कमेटी वाले बैठ के मशवरा करते हैं कि फ़लाँ बंदा पब्लिक में ही गुनाह का काम करता है, गुनहगार है, गुनाह का मुर्तकिब है, अब उसे कबायर से कैसे बचाया जा सके, क्या करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करते हैं उसके बारे में। तो ये क्या है? ये भी गीबत नहीं कहलाएगा। ये भी यानी जैसे कोई बिदअत आम है,
وہ بدعت کا کام کرتا ہے، عام ہے اس کا بدعت کا کام کرنا، یا کوئی کھلم کھلا شرک کا کام کر رہا ہے، کوئی کھلم کھلا شرابی ہے، یعنی پبلک کو معلوم ہے، پبلک میں ہی شراب پیتا ہے، ہاں یعنی شراب پی کے رات کو آتا ہے اور سوسائٹی والوں کو پریشان رکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، سارے لوگ اس سے پریشان ہیں، سوسائٹی والے پورے اس سے پریشان ہیں۔ اب اس کی سدھار کیسے ہوگی؟ تو گاؤں والے یا گاؤں کے جو بڑے لوگ ہیں، اثر و رسوخ والے، وہ لوگ مشورہ کریں بیٹھ کے کہ اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اس نیت سے اس کے بارے میں اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرتے ہیں تو غیبت نہیں کہلائے گا۔ یا کوئی جو ہے کسی کا فراڈ، کوئی چیٹنگ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کا کام کرتا ہے، یہ مشہور ہے، تو اس کی نصیحت کے غرض سے اس کے بارے میں بیان کرنا، اس کے پیٹھ کے پیچھے مسجد میں بیٹھ کے یا کہیں بھی، جو اصلاح المسلمین کمیٹی ہوتی ہیں، جو اصلاح معاشرہ کا کام کرتے ہیں، ایسے کمیٹی والے ان کے بارے میں، اس کی اصلاح کی نیت سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے اندر یعنی سدھار لایا جائے اور اس کی اصلاح ہو سکے، اور وہ کس طریقے سے معاشرے میں کھلم کھلا کوئی برائی نہ کرے واضح طور پر، تو اس نیت سے اس کے بارے میں بیان کرتے تو یہ غیبت نہیں کہلائے گا۔ آپ کا مقصد کیا ہے کہ اس کی نصیحت کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا اس نیت سے، تاکہ وہ کھلم کھلا کسی کو یعنی واضح طور پر فراڈ نہ کرے، اس کی فراڈ جو وہ چیٹر ہے، مشہور ہے وہ، یعنی وہ چیٹنگ کا کام کرتا ہے، سب کو معلوم ہے، تو اس کو جو پبلک، وہ یعنی پبلک میں مشہور ہے کہ وہ فلاں فلاں کام کرتا ہے، برائی کا کام، تو ایسے لوگوں کو، اور جس کو شرم و حیا بھی نہیں ہے، وہ کام پبلک میں کرتے ہیں، لیکن کوئی یعنی شرم و حیا سمجھ میں نہیں آتے ان کو کہ ان کے اندر کوئی یعنی مردہ ضمیر ہوتا ہے ان کا، تو ایسے لوگوں کی سدھار کے لیے اصلاح کی نیت سے آپ نصیحت کے غرض سے، خیر خواہی کے غرض سے ان کے بارے میں مشورہ کرنا، میٹنگ رکھنا، پلاننگ کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہے، غیبت نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اور ایک جائز صورت، ایک کنڈیشن جہاں دوسروں کے بارے میں اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کریں گے تو غیبت نہیں کہلائے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ تعریف کے خاطر، انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے وہ مشہور ہے گاؤں میں اسی نام سے، یعنی کسی کا کوئی برا لقب ہے، ہاں، یا کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی، کوئی آدمی معذور ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، کانا ہے، یہ اس کے اندر برائی ہے، عیب ہے وہ، لیکن اس کے عیب کو انفارمیشن حاصل کرنے کے غرض سے بیان کرتے ہیں، تو یہ اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے عیب کو بیان کرنا غیبت نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس کے تعلق سے آپ کو انفارمیشن حاصل کرنا ہے، مشہور ہے اس کا، یعنی وہ جو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فلاں آدمی کانا ہے، للہ ہے، لنگڑا ہے، وہ بات بتائیں گے تبھی جا کے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہاں فلاں بندے کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی 2 آدمی ہیں یا 4 آدمی ہیں، سمجھ لیے 4 لوگ ہیں، چاروں کا نام حسین 1، حسین 2، حسین 3، حسین 4، ایک ہی سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اب کوئی بندہ نیا آدمی آتا ہے اس ایک حسین کے تعلق سے معلوم کرنے کے لیے کہ مجھے حسین صاحب کا گھر کا پتہ چاہیے، ایڈریس، وہ کہاں رہتے ہیں ذرا بتائیے۔ اب وہ بندہ سوال کرے گا جو مقامی ہے کہ دیکھو بھائی یہاں 4 حسین نامی لوگ رہتے ہیں، آپ کو کون سے حسین چاہیے؟ تو بندہ بولتا ہے کہ فلاں آدمی وہ حسین جو لنگڑا ہے۔ لنگڑا کیا ہے؟ جو برائی ہے نا، عیب ہے اس کے اندر، ہاں معذور ہے وہ، اس کے عیب بیان کرنا ہو گیا نا اس کے پیٹھ کے پیچھے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ 4 حسین ہونے کی وجہ سے صرف انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، صحیح ایڈریس پر پہنچنے کے لیے مجھے اس حسین کا پتہ چاہیے، اس حسین کا ایڈریس چاہیے جو لنگڑا ہے، جو ہینڈی کیپ ہے، تو اس طریقے سے بیان کرتے تو یہ غیبت نہیں کہلائے گا۔ آپ کا مقصد کیا ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ نام، بہت سارے لوگ ہیں اس نام سے، مشہور کیا ہے کہ فلاں آدمی حسین، تو اس کا نام لنگڑا اور لنگڑے نام سے مشہور ہے وہ، تو وہ عیب نہیں کہلائے گا۔ اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے عیب بیانی جو کریں گے یہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی حالت میں یہ جو شرعی عذر کے بنا پر یہ جو جائز صورتیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی کے بارے میں اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کریں گے تو غیبت کہلائے گا، اور غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسروں کے تعلق سے غیبت نہ کرو، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، وہ آدمی جس کے بارے میں بیان کرتا ہوں اس کے اندر وہ خصلت پائی جاتی ہے، برائی پائی جاتی ہے، اس کو میں دوسرے کے پاس بیان کروں تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برائی، جو خصلت اس کے اندر بیان ہے، اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو تم دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہو، یہی تو غیبت ہے۔
اور جو چیज़ اس کے اندر ہے ہی نہیں, جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں, اس کو تم بڑھا چڑھا کے بولتے ہو مکس مسالہ کر کے, تو یہ بہتان ہوگا. تو ضرورت اس بات کی, اور یہ غیبت سے بھی بھیانک جرم ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ جب ایک دوسرے سے تعلق سے بیان کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو گفتگو میں اس بات کا خیال رکھیں کہ غیبت نہ ہو. یہ جو جائز صورتیں ہیں اس میں سے کوئی کنڈیشن پایا جاتا ہے تو اگر آپ بیان کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ غیبت نہیں کہلائے گا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے, اور جب ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو بھلی بات, اچھی بات, نفع بخش بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو چغل خوری سے, غیبت سے, حسد سے, کینہ کپٹ سے, ایک دوسروں کے تعلق سے جو نفرت ہے, دشمنی ہوتی ہیں ہمارے دلوں میں, ساری بری خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے درمیان الفت و محبت کو قائم رکھے, ہمارے درمیان بھائی چارگی کو عام